السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری انضمام عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں القراء آفیشیل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد کیوں بھول جاتا ہے۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی فرمائیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ تو ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے تو قرآن پاک ہمیں بھول جائے گا۔ یہ تو سب سے بنیادی بات ہے۔ اب ہم پڑھنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں، وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ جب مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یا کسی اسکول میں آپ نے حفظ کیا، وہاں سے فراغت کے بعد یا تو آپ کالج یونیورسٹی میں بزی ہو جاتے ہیں یا آپ اپنے کاروبار میں یا ملازمت میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس مصروفیت کی وجہ سے آپ سے قرآن پاک پڑھا نہیں جاتا۔ جب نہیں پڑھا جاتا تو قرآن پاک آپ کو بھول جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو وہ یاد نہیں رہے گا۔ ہم نے کیا کیا، جب ہم مدرسے سے فارغ التحصیل ہوئے یا کسی اسکول یا کسی ایسے اور ادارے سے جہاں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کے ساتھ وہ لگاؤ، وہ محبت نہیں رکھی۔ جب آپ قرآن پاک کے ساتھ محبت لگاؤ نہیں رکھیں گے تو قرآن بھی آپ کے ساتھ وہ محبت، وہ لگاؤ نہیں رکھے گا۔ قرآن جتنا جلدی یاد ہوتا ہے اس سے زیادہ جلدی قرآن پاک بھول جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کو یاد کرنے کے طریقے وہ میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں بتائے تھے، آج بھی یہاں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک کو ایک تو روزانہ پڑھا جائے۔ روزانہ پڑھنے کے علاوہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی جو سنن ہیں، فرائض تو امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں آپ مسجد میں جا کر، تو جو سنن ہیں ان سنن میں آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ روزانہ آپ کا ٹارگٹ ہو ہم نے 1 سپارہ پڑھنا ہے۔ جب صبح تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے گھر سے نکلنا ہے صبح اسکول، کالج، یونیورسٹی، کاروبار، ملازمت کے لیے، تو آپ نے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے نکلنا ہے، یعنی وہاں سے آغاز کرنا ہے اس کا۔ تو دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے آپ قرآن پاک کو زبانی پڑھتے رہیں۔ جہاں کہیں بھی آپ کو مشکل پیش آئے، آج کل قرآن پاک آپ کے موبائل کے اندر محفوظ ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جب آپ 1 سپارہ کو زبانی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آیا یہ سپارہ مجھے یاد رہا ہے یا نہیں، یاد ہے یا نہیں۔ اگر نہیں یاد تو اس کی آپ کوشش کریں، آپ محنت کریں اور کسی استاد کے پاس جا کر اپنے اس سپارے کو یاد کریں، یا آن لائن کسی سے وقت مانگ لیں اور گھر میں بیٹھ کر اپنے کمرے کو بند کر کے وہاں پہ جیسے مدرسے میں جو ترتیب ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ ایک ٹیبل ہو اس کے اوپر قرآن پاک رکھ کے آپ اسی طرح اس آدھے سپارے کو یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد جن سے آپ نے وقت لیا ہو ان کو کال کر کے ان کو کہیں کہ ابھی میں سپارہ سنانے لگا ہوں۔ جتنی مسٹیک آئیں آپ ان مسٹیک کو دوبارہ یاد کرنے کے بعد پھر دوبارہ 1 مرتبہ وہ آدھا پارہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ جب انسان اتنی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تو آپ یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کوشش کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ قرآن پاک یاد ہونے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو دماغ پہ جو ٹینشن ہے قرآن پاک جو بھولنے کی، وہ دور ہو جائے گی۔ جب آپ کی ٹینشن دور ہو جائے گی آپ کو لذت آئے گی قرآن کی تلاوت میں بھی، آپ کو جو دین کے کام ہیں ان میں بھی لذت آئے گی، آپ کو نماز کے اندر بھی لذت آئے گی۔ تو کوشش کریں آپ کہ دین کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو دین کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو جب قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا تو قرآن بھی آپ کو چھوڑ دے گا۔ تو یہ بہت آسان سا فارمولہ ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، چاہے وہ حافظ ہو یا غیر حافظ ہو۔ حفاظ کو روزانہ 1 سپارہ تو کم از کم پڑھنا چاہیے، اور جو غیر حافظ ہیں ان کو کم از کم آدھا سپارہ نہیں تو اس کا 1 حصہ
ایک رب جسے کہتے ہیں، ایک پاؤ جسے کہتے ہیں، وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کی برکات الگ ہیں۔ اس سے جو لگاؤ ہے، آج دنیا کے اس تھوڑے سے وقت میں ہم قرآن کے ساتھ جو لگاؤ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ کل حشر میں یہ ہمارا ساتھ دے گا، یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے زبانی یاد رکھنے کی، اور اسے پڑھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔